الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہماری موضوع کا عنوان ہے شطحیات صوفیہ کرام علیہم الرحمہ کا شرعی حکم۔ ناظرین محترم، اس موضوع پر گفتگو کرنے کا سبب یہ بنا کہ سوشل میڈیا پر جاہل سے جاہل آدمی کو دیکھا کہ وہ بعض صوفیہ کرام علیہم الرحمہ کی شطحیات کی آڑ لے کر اولیاء اللہ علیہم الرحمہ کی توہین کرتا ہے اور گھٹیا بازاری زبان النفوس قدسیہ کے متعلق استعمال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے جہلاء کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ سردست اس موضوع پر مختصر گفتگو حاضر ہے، اسے سنیں، سمجھیں اور اولیاء کرام علیہم الرحمہ کی بے ادبی اور بے ادبوں سے بچیں۔ صوفیہ کرام علیہم الرحمہ جو ہمیشہ شریعت کی اتباع کا حکم فرماتے رہے ہیں، ان کی زندگی میں کبھی ایسے واقعے بھی آئے کہ ان سے چند ایسے جملے صادر ہوتے ہیں جن میں بظاہر خدائی یا ظاہراً شریعت کی مخالفت کا دعویٰ نظر آتا ہے۔ صوفیہ کرام علیہم الرحمہ کے یہاں ایک باب ہے جس کو شطحیات کہتے ہیں۔ شطحیات شطحی یا شطح کی جمع ہے۔ اصطلاح صوفیہ علیہم الرحمہ میں شطح کی تعریف یہ ہے کہ جو بات غلبہ حال اور غلبہ وارد کی وجہ سے بے اختیار زبان سے نکل جائے اور بظاہر قواعد شرعیہ کے خلاف معلوم ہوتی ہو، اس کو شطح کہتے ہیں۔ ایسے شخص پر نہ کوئی گناہ اور نہ دوسروں کو اس کی تقلید جائز ہے۔ شطحیات بزرگان دین علیہم الرحمہ کے ایسے اقوال اور افعال کو کہتے ہیں جو ان سے بے خودی میں صادر ہو جائیں اور شریعت کے خلاف ہوں۔ اس کے بارے میں علماء کا موقف یہ رہا ہے کہ جن کی پوری زندگی شریعت مطہرہ پر عمل میں گزری ہو اور جن کا علم و فیض امت کے درمیان مشہور اور معروف ہو، اگر ان سے کچھ ایسے کلمات کا صدور ہوتا ہے جو خلاف شریعت ہے یا بظاہر خلاف شریعت معلوم ہوتے ہیں تو ان کی تعویل کی جائے گی۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا اور اس بارے میں ان کو معذور سمجھا جائے گا اور اس غلطی میں نہ ان کی پیروی کی جائے گی اور نہ ان کی تضلیل اور تفسیق کی جائے گی۔ خود حضرات صوفیہ کرام نے اس کی تصریح فرما دی ہے کہ ان شطحیات پر کسی کو عمل پیرا ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ جس شخص پر یہ احوال نہ گزرے ہوں وہ ہماری کتابوں کا مطالعہ بھی نہ کریں تاکہ فتنہ میں مبتلا نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ ایسے کلمے، ایسے جملے ان برگزیدہ صوفیہ کرام علیہم الرحمہ نے فرمائے بھی تھے یا صرف ان کی طرف منسوب ہیں، اس میں علماء اور مؤرخین کا شدید اختلاف ہے، اور اکثر کا فرمانا یہی ہے کہ ایسے برگزیدہ اولیاء علیہم الرحمہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے جملے صحیح اور درست طریقے سے ثابت ہی نہیں، بلکہ اس میں یہ گمان غالب ہے کہ یہ اقوال ان کے نہیں تھے۔ اب عقل مند انسان کسی غیر ثابت شدہ چیز پر کس طرح اعتماد کر سکتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ جملہ ان سے صادر ہوتے تھے تو اصل بات یہ ہے کہ ان جملوں کو سننے میں ناقلین کو غلطی ہوئی۔ مثلا حضرت منصور حلاج علیہ الرحمہ نے ان الحق یعنی میں اللہ ہوں نہیں فرمایا تھا، بلکہ ان الا حق یعنی میں رب کے قرب کا زیادہ حقدار ہوں فرمایا تھا۔ اب ناقلین نے غلطی سے ان کی بات نہیں سمجھی۔ نمبر 3، اگر ایسے جملے ثابت بھی ہو جائیں تو یہ کیسی عقل مندی ہے کہ ایک مسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کی پیروی کا حکم فرمایا ہے اور ان کاموں میں اور باتوں میں پڑ جائے جس کا اسے حکم ہی نہیں، بلکہ اسے ان اشیاء سے دوری کا حکم دیا گیا ہے۔ جید علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایسے اقوال ان بزرگوں نے اگر فرمائے بھی ہیں تو اقوال کی پیروی نہیں کی جائے گی، بلکہ انسانی نجات ظاہری شرع کی پیروی میں ہے۔ وہ اقوال
ان سے جس حالت یا مقام میں صادر ہوئے ہوں وہ نہ تو احوال کسی کو حاصل ہیں اور نہ ہی کسی کو وہ مقام حاصل ہے، تو وہ کیسے ان جیسی باتیں کرنے کا مجاز ہوگا۔ لہذا جس کو ان اقوال کی پیروی کرنی ہے تو پہلے خود ایسا ولی یا صاحب مقام بن کر دکھائے، تو ہمیں بھی اعتراض نہیں کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح اشعار بولے یا حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح قصیدہ پڑھیں۔ شطحیات یا غالب حال میں صوفیہ کرام علیہ الرحمہ کی زبان سے جو ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو بظاہر خلاف شریعت ہوتے ہیں، اس بارے میں اہل علم اور صوفیہ کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کے متعلق علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْكَشْفِ وَإِعْطَاءِ حَقَائِقِ الْعُلْوِيَّاتِ وَتَرْتِيبِ صُدُورِ الْكَائِنَاتِ فَأَكْثَرُ كَلَامُهُمْ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْمُتَشَابِهِ لما أنه وجدان عندهم وفاقد الوجدان عندهم بمعذر أن أذواقهم فيه واللغات لا تعطي له دلالة على مرادهم منه لأنها لم توضع إلا للتعارف وأكثر من المحسوسات فينبغي ألا تعرض كلامهم في ذلك ونتركه فيما تركناه من المتشابه ومن رزقه الله فهم شيء من هذه الكلمات على وجه الموافق الظاهر الشريع فأقرم بها سعادة. وأما الألفاظ الموهمة التي يعبرون عنها بالشطحيات ويؤاخذهم بها أهل الشرع فاعلم أن الإنصاف في شأن القوم أنهم أهل الغيبة عن الحس والواردات تمقلهم حتى ينطقوا عنها بما لا يقصدونه وصاحب الغيبة غير مخاطبة والمجبور ومعذور فمن علم منهم فضله واقتداؤه حملا على القصد الجميل من هذا إنفال وأن العبارة على مواجدة صعبة الفقدان الوضع لها كما وقع لأبي يزيد البسطامي وأمثاله. ومن لم يعلم فضله ولا اشتهر فمؤاخذ بما صدر عنه من ذلك إذا لم يتبين لنا ما يحملنا على تعويل كلامه. وأما تقلب بمثلها وهو حاضر في حسه ولم يمقله الحال فمواخذه أيضا. ولهذا أفتى الفقهاء وأكابر المتصوفة بقتل الحلائد لأنه تكلم في حضور وهو مالك لحاله والله أعلم. بحوالہ مقدمہ ابن خلدون صفحہ نمبر 230. اس عربی کلام کا خلاصہ وہی ہے جو ہم نے پہلے عرض کیا. علامہ اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتے ہیں کہ بعض اہل حال سے غلبہ حال میں ایسے کلمات صادر ہو جاتے ہیں جو شریعت پر منطبق نہیں ہوتے. بحوالہ التکشف بے اختیاری کی حالت میں جو غلبہ وارد کی وجہ سے قواعد کے خلاف کوئی بات منہ سے نکل جائے وہ شطح ہے. اس شخص پر نہ گناہ ہے نہ اس کی تقلید کی جائے گی. علامہ محمد زکریا کاندھلوی دیوبندی لکھتے ہیں کہ اکابر کے کلام میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن پر ظاہر بھی کفر تک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. اس قسم کے الفاظ غلبہ شوق یا سکر کی حالت میں نکل جاتے ہیں. وہ نہ موجب کفر ہیں نہ موجب تقلید. حدیث میں آیا ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک آدمی سفر میں جا رہا ہو اور اس کی اونٹنی پر اس کا سارا سامان کھانے پینے کا ہے اور ایسے جنگل میں جو بڑا خطرناک اور ہلاکت کا محل ہے تھوڑی دیر کو لیٹا. ذرا آنکھ لگی اور جب آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی کہیں بھاگ گئی. وہ ڈھونڈتا رہا اور گرمی اور پیاس کی شدت بڑھ گئی تو وہ اس نیت سے اس جگہ آ کر لیٹ گیا کہ مر جاؤں گا اور ہاتھ پر سر رکھ کر لیٹ گیا. آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی پاس کھڑی تھی. اس پر سارا ساز و سامان کھانے پینے کا موجود تھا.
اس وقت میں اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور خوشی میں کہنے لگا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شدت فرح سے چوک گیا۔ یہ روایت بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت انس سے مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے بحوالہ شریقت و طریقت کا تلازم صفحہ نمبر 202۔ معتبر محققین اور بالغ نظر ناقدین کے تحقیقات کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تصوف اسلام کے اندر کوئی جدید یا گمراہ مسلک نہیں بلکہ عین اسلام اور ایمان ہے۔ اس کے نظریات اور افکار، مبادیات، مسائل کا سرچشمہ کتاب و سنت ہے، جس کی تائید اکابر صوفیہ کے مستند اقوال سے بھی ہوتی ہے۔ اجلہ مشائخ نے اس بات کی صراحت فرما دی ہے کہ صوفی کی کامیابی کے لیے اول شرط یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے ارشادات پر عمل پیرا ہو۔ چنانچہ سید اللطافہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ این راہ کس یابد کی کتاب بردست راست گرفتہ باشد و سنت مصطفیٰ بردست چپ، در روشنائی و این دو شمع میں عروض تانا، در معاق شبہت افتد نہ در ظلمت بدعت، بحوالہ تذکرۃ الاولیاء فارسی شیخ عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 8۔ یہ راہ وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جس کی دائیں ہاتھ میں قرآن مقدس اور بائیں ہاتھ میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان دونوں چراغوں کی روشنی میں قدم بڑھاتا رہا تاکہ ورطۂ شبہات میں نہ گرے اور بدعت کی تاریکی میں نہ پھنسے۔ صوفیہ مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عقائد اور افکار ایسا کوئی فساد نظر نہیں آتا ایسا کوئی فساد نظر نہیں آتا جو شرک اور بدعت کو سوچنے کا موقع دے۔ ان کا کوئی بھی طریقہ کتاب و سنت سے ہٹ کر نہیں، ان کی کوئی بھی فکر دین کے بنیادی اصول سے منحرف نہیں۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے ارشاد ہے بناء طریقتنا و اساسها علی الکتاب و سنہ وکل ما هو مخالف للکتاب و سنہ فهو مردود باطل، یعنی ہمارے طریق کی بنیاد اور اساس کتاب و سنت پر ہیں، اور کتاب و سنت کے مخالف اور جو کتاب و سنت کا مخالف ہو وہ مردود اور باطل ہیں۔ بحوالہ الرسالۃ القشیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفیہ کے متعلق سے اپنے اعتقاد کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ جنید اور ان کے اصحاب کا طریقہ مستحکم طریقہ ہے۔ بحوالہ مرج البحرین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی صفحہ نمبر 133، ایجوکیشنل پریس پاکستان۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کل حقیقت ردتها شریعہ فہی زندیقہ، جو حقیقت خلاف شریعت ہو وہ بے دینی ہے۔ بحوالہ مرج البحرین فارسی شیخ عبدالحق محدث دہلوی صفحہ نمبر 134۔ غرض کے اس طرح کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں جن سے اس بات کی مکمل تائید اور توثیق ہو جاتی ہے کہ تصوف کا اصل ماخذ کتاب و سنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ البتہ ارباب تصوف ہی میں سے بعض حضرات ایسے ہیں جن سے غلبہ حال اور وجد اور مستی میں کچھ ایسے کلمات اور حرکات صادر ہو جاتے ہیں جو بظاہر مخالف شرع معلوم ہوتے ہیں۔ عام لوگ ان اقوال سے گمراہ فاسد عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے قول اور افعال کو اصطلاح صوفیہ میں شطحیات اور حفوات اور مبہمات اور موہمات بھی کہتے ہیں۔ ان اقوال اور افعال کو لے کر بعض حضرات تصوف اور صوفیہ کے تعلق سے سخت بدگمان ہو گئے اور یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ تصوف غیر اسلامی نظریات اور افکار کی پیداوار ہے، مگر یہ نتیجہ مبنی بر حقیقت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ تصوف وہی ہے جسے حدیث میں احسان کہا گیا ہے، غیر شرعی رسوم اور کسی فسق و فجور کا نام تصوف نہیں ہے۔ خلاف سنت اور شریعت رسم و رواج کو طریقت نہیں کہا جاتا، بلکہ ہمارے مشائخ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ خلاف سنت عمل کو قابل ترک ہی نہیں بلکہ مردود سمجھتے تھے۔ صوفیہ وہی حضرات ہیں جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، کیونکہ شریعت کے خلاف کوئی بھی عمل تصوف نہیں ہو سکتا۔ بعض دنیا دار مکار فسق و فجور میں گرفتار نام نہاد صوفیوں کو دیکھ کر
ان کے کردار عمل کو دلیل بنا کر صوفیہ جیسے مقدس اور مخلص جماعت پر لعن طعن کرنا دانشمندی نہیں بلکہ سخت محرومی اور بے ادبی ہے۔ سب سے پہلے ہم شطحیات کی حقیقت اور نوعیت کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کا علمی اور تحقیقی تجزیہ آپ کے سامنے ہم عرض کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اذہان اور قلوب میں جو اضطراب ہے ایک جانب اس کا ازالہ ہو جائے اور ساتھ ہی شطحیات کی حقیقت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بے نقاب ہو جائے۔ لفظی معنوی آپ ملاحظہ فرمائیں، لغت کی مشہور کتاب المعجم الوسیط میں ہے شطح فی السیر والقول تباعد و استرسل شطحی یقال لفلان صوفی لہ احوال و شطحیات، کہا جاتا ہے کہ فلاں صوفی کو احوال اور شطحیات ہیں۔ حفوت کی جمع ہے۔ المعجم الوسط میں ہے الحفوت الثقۃ والذلہ، اردو میں ٹھوکر اور لغزش کے معنی میں مستمل ہے۔ بحوالہ المعجم الوسط صفحہ نمبر 482۔ اب اصطلاحی معنی آپ ملاحظہ فرمائیں، شیخ ابو نصر سراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 378 ہجری فرماتے ہیں کہ شطحات وہ عجیب اور غریب عبارات ہیں جو صوفیہ کرام سے وجد مستی کی انتہا کیفیت میں صادر ہوتی ہیں۔ بحوالہ کتاب اللمع صفحہ نمبر 374۔ حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الشطح وافادۃ الماء العرفان عن ظرف الاستعداد العارفین حین الامتحان، لطائف اشرفی ملفوظات مخدوم اشرف سمنانی صفحہ نمبر 644۔ یعنی خدا شناسوں کی ظرف استعداد پر ہو جانے پر عرفان کا پانی چھلک جانا۔ صوفیہ کے نزدیک شطحیات کلماتی مشائخ کی ایک قسم ہے جس کا ظاہری نہایت قبیح مگر باطن حسین ہو۔ واضح رہے کہ کلماتی مشائخ ان قسموں پر مشتمل ہوتے ہیں: ارشاداتی مشائخ، مبہمات مشائخ، موہمات مشائخ، شطحات مشائخ۔ ان میں صرف ارشادات ہی لائیں تقلید ہوتے ہیں۔ شیخ ابو النصر سراج رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے قلوب کو کھول دیے ہیں، انہیں بلندی کی طرف جانے والے درجات کی طرف جانے کی اجازت دے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کو اپنی طرف آنے متوجہ ہونے اور مراتب خواص پر مطلع ہونے کی صلاحیت بخشی ہے۔ لہذا ان منتخب اولیاء میں سے سبھی اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں جسے وہ پا لیتے ہیں، وہ اپنے حال اور قلب پر وارد ہونے والے انوار اور حقائق ہی سے متعلق گفتگو کو زبان پر لاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ارادوں سے اعلیٰ ترین مقام پر فائد ہو جاتے ہیں، اور وہ اس مقام پر ہوتے ہیں جہاں تمام احوال اور مقامات اور راستے آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بعض کو بعض کے اوپر درج و بلند کیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی دیکھو کہ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اولیاء اللہ کے بارے میں زبان غیبت کھولیں اور پھر اپنے قیاس کے ذریعے ان کے کلام کے مطالب اخذ کریں، کیونکہ اولیاء اپنے اوقات میں مختلف اور احوال میں ایک دوسرے کے مقابل فضیلت رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ احوال میں باہم ایک شخص بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر ان میں سے کوئی اپنے ساتھیوں سے زیادہ صاحب فضیلت ہو اور اعلیٰ معرفت کا حامل ہو تو وہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ شطحات صوفیہ کے متعلق گفتگو کرے یا اس کے درست اور نادرست ہونے کے بارے میں کچھ کہے۔ اگر کوئی شخص ایسے صاحب مقام صوفیہ کے راستے پر چلا ہی نہ ہو تو اس کے لیے بہتر ہے یہ ہے کہ اس طرح کی کلمات سے انکار ختم کرے اور انہیں اللہ پر چھوڑ دے، اور اس کے علاوہ اگر اس نے صوفیہ کے تعلق سے کوئی غلط نظریہ قائم کیا ہو تو اس کے غلط ہونے کا اعتراف کر دے۔ بحوالہ کتاب اللمع عربی صفحہ نمبر 375۔ دوسری جگہ شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی اصولی بات تحریر کی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ حصول شریعت 4 قسم کے ہیں۔ اول علم
روایت اور آثار، دوم علم فقہ اور احکام، سوم علم قیاس و نظر، چہارم علم حقائق و مجاہدات۔ تو جو علم روایت میں خطا کر جائے وہ اس کا حال علم درایت والوں سے نہ پوچھو، اور جو علم درایت کے مسئلے کو علم روایت والوں سے پوچھے، ایسے علم حقائق کی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس سے پوچھیں جو اس کا کامل عالم ہے۔ بحوالہ کتاب اللمع، عربی صفحہ نمبر 376 سے۔ تصوف کی مستند کتاب کشف المحجوب میں حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بصیرت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا شخص ساحر خاکسر نہیں ہو سکتا اور کافر قابل تعظیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے اجتماع ضدین لازم آتا ہے۔ اور حضرت حسنین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ حال تھا کہ پابندی صلاۃ و کثرت ذکر و مناجات اور مسلسل روزوں کا اہتمام کرتے، اس لیے وہ بہت ہی نیک تھے، مگر ان کے کلام عن الحق کی اقتدا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ مغلوب الحال تھے، متمکن نہیں، اور قابل تقلید کلام صرف صاحب تمکین مشائخ کا ہی ہوتا ہے۔ بحوالہ کشف المحجوب، مترجم اردو، صفحہ نمبر 464۔ متن تصوف کا قدیم اور نہایت معتبر اور مقبول رسالہ الرسالۃ المکیہ کے اندر نہایت جامع اور اختصار کے ساتھ اس مسئلے کا حل پیش کر دیا گیا ہے۔ علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، صوفی جب نفس اور ہوا کی وادی کو پار کر کے عالم حقیقت میں پہنچ جاتا ہے جو مقام فنا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک فنا کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات حق کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا نہ جانتا ہے، تو اس مقام پر وہ اپنے وجود سے بھی غافل ہوتا ہے۔ اس وقت یہ گمان گزرتا ہے کہ صرف رب تبارک و تعالی ہے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ ذات حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جلوہ حق کے مشاہدہ کی کیفیت میں ان الحق لیس فی الدار الا اللہ، لیس فی الوجود سوى اللہ جیسے کلمات صادر ہو جاتے ہیں، اور سننے والا اسے حلول سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس مقام پر نجات کا راستہ یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کی بات سنے تو سننے والا یہ سمجھے کہ کسی سے ایسا اس خیال کی بنا پر صادر ہوا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز سے بے خبر ہے، یہاں تک کہ اسے خود کا بھی ہوش نہیں ہے، سر توحید میں گم ہے، تجلیات حق میں مستغرق ہے، مگر حقیقت میں فی نفسی ہر شے کا وجود رہتا ہے۔ صوفی کا مشاہدہ مقام فنا میں بہتر ہے، اور یہ ایک بلند مقام ہے، مگر دوسری جہت سے یہ مقام خطر ہے۔ الرسالۃ المکیہ، صفحہ نمبر 161۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمرانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قاعدہ مستمرہ، قاعدہ مستمرہ یہ ہے کہ شطحات مشائخ کو نہ رد کرنا چاہیے نہ قبول، کیونکہ یہ مقام وصول کا ایک مشرب ہے جو عقل اور خرد کی دسترس سے بالاتر ہے۔ بحوالہ لطائف اشرفیہ، صفحہ نمبر 644۔ نیز آپ رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اکثر اصحاب عرفان اہل صحوہ ہوئے ہیں، اور بہت سے صوفیاء اہل سقر بھی۔ بحوالہ لطائف اشرفیہ، صفحہ نمبر 644۔ دوسرے مقام پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ بعض صوفیاء نے کلمات شطحیات کا محمل پیدا کیا ہے اور لطیف عبارتوں میں ان کی تشریح فرمائی ہے، جس سے اس کی گہرائی تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ بحوالہ لطائف اشرفیہ، صفحہ نمبر 644۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ مہر مرج البحرین میں رقم تراز ہیں کہ بالجملہ مردم در غلب احوال مشائخ و شطحیات عیشا سے فرق اند۔ بحوالہ مرج البحرین، فارسی، صفحہ نمبر 133۔ یعنی اس باب میں مجموعی طور سے 3 فرقے ہیں۔ فرقہ اول فقہا محض اور علماء ظاہر ہیں جن کا موقف تردید اور انکار ہیں، ایسے مشائخ کے تعلق سے کوئی بھی نرم گوشی نہیں رکھتے، نہ ہی انہیں معذور جانتے ہیں۔
اس فرقے میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو حقیقی طور سے منکر اور تردید پسند ہیں، ایسے اقوال اور افعال کو جہاں جہل اور جنون سے تعبیر کرتے ہیں، انکار اور تردید کی وجہ سے ان کی طبیعت کا جمود اب اور باطن کی خرابی ہے، جو ان کے لیے رحمت اور برکات سے محرومی اور سوء خاتمہ کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسرے وہ حضرات جو بظاہر صد ذرائع کے لیے تردید انکار کی روش اختیار کرتے ہیں، مگر نفس الامر کے اعتبار سے موافق اور حامی ہوتے ہیں۔ فرقہ دوم یہ ہے کہ یہ جماعت نہایت غلو پسند ہے، ان کا اعتقاد شطحیات مشائخ کے تعلق سے نہایت گمراہ کن ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مشائخ کرام جو بھی کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ حق بجانب ہوتے ہیں، اگرچہ صریحاً مخالف شرع ہی کیوں نہ ہوں، بلکہ وہ یہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں کہ شریعت وہی ہے جو یہ کرتے ہیں۔ علماء فقہا کے اقوال اور فتویٰ کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسی جماعت کو مستصوفین کہا جاتا ہے، جو خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ مذکورہ دونوں فرقوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایک حقیقت کا ادراک نہ کرنے اور شدت وجود کی وجہ سے بے عرفان ہے، اور دوسرا ظاہر شریعت کے منکر ہونے کی وجہ سے بے ایمان ہے۔ فرقہ سوم وہ حضرات جو افراط و تفرید سے الگ راہ اعتدال پر گامزن ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ ایسے اقوال اور افعال در حقیقت درست ہے مگر شرعاً قبیح ہیں۔ اس شرعی قباحت کی وجہ ضبط اختیار کا فقدان اور ان غلبہ حال ہے۔ اس کی مثال عالم بظاہر میں ایسے ہی ہے جیسے جب کسی ذی ہوش اور عقل مند آدمی کے اوپر فرحت اور غضب کی حالت طاری ہوتی ہے تو اختیار کھو بیٹھتا ہے اور بے خودی میں عجیب و غریب حرکتیں کرنا لگتا ہے۔ لہذا ایسے اقوال اور افعال کو فقط تسلیم کیا جائے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اسلم تسلم، بحوالہ مرج البحرین صفحہ نمبر 35۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی دوسرے رسالہ تحصیل التعارف فی معرفت الفقہ والتصوف میں ایسے صاحبان وجد اور حال کو مجنون کی حکم میں قرار دیتے ہیں جو مرفوع القلم ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ قاعدہ نمبر 24 کے تحت لکھتے ہیں کہ صاحب وجد اپنے حال میں خود پر اختیار نہیں رکھتا، وہ مجنون کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس حال میں صادر ہونے والے امور ناقابل اتباع ہیں، جیسے حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حالت وجد میں اپنے آپ کو جلاد کے سامنے پیش کر دینا، شیخ ابو حمزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کنویں میں گر کر کسی کو مدد کے لیے آواز نہ دینا، شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حل کے ریش اور درہم و دینار کا دریا میں پھینک دینا وغیرہ۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جو غلبہ وجد اور حال میں صوفیہ سے صادر ہوئے۔ ابن جوزی اور ان کے ہم خیال علماء نے ایسے افعال پر اعتراض کیا ہے کہ شیخ زروق نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس مغلوب الحال کا اپنے افعال پر قابو نہیں، ضبط کی قدرت نہیں، وہ معذور ہے۔ بطور استدلال یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک عورت بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا حال بیان کیا کہ میں بے ہوش ہو جایا کرتی ہوں اور اس حالت میں کبھی کبھی عریانیت سے دوچار ہو جایا کرتی ہوں، لہذا آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ اس سے شفا حاصل ہو جائے، یا اس طرح کے کچھ الفاظ کہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، یا نہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے شفا بخشے۔ وہ عورت راضی ہو گئی کہ اسے جنت منظور ہے۔ گویا آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس عورت کو صبر کرنے اور اس حالت کی برداشت کرنے کی تلقین کرنا جس میں برہنہ ہو جایا کرتی تھی، اس بات کی دلیل ہے کہ بے اختیار شخص کا عذر مقبول ہے۔ بحوالہ تحصیل التعریف فی معرفت الفقہ والتصوف صفحہ نمبر 171۔ ابن تیمیہ جو گروہ معترضین کے نزدیک بڑے معتبر اور معقول شخص مانے جاتے ہیں اور عمومی طور سے ان کو مخالف صوفیہ سمجھا جاتا ہے،
ایک طبقہ ابن تیمیہ کے افکار سے متاثر ہو کر ہمیشہ صوفیہ اور تصوف کو ہدف ملامت بناتا رہتا ہے۔ آج میں ان کی مختلف فتویٰ نقل کر رہا ہوں جن سے ابن تیمیہ کا موقف واضح صورت میں سب کے سامنے عیاں ہو جائے گا، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ تصوف پر جارح تنقید کرنے والے اعتدال کا رویہ اختیار کریں۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ صوفیہ کی کلام میں کچھ عبارات ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ بعض مرتبہ تو بہت غلط عبارتیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کو صحیح معنی پر حمل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان عبارات سے صحیح معنی مراد لیا جائے، جیسے فنا، شہود اور کشف وغیرہ، بحوالہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 337۔ جماعت صوفیہ میں سے کسی ایک کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں یا اس کے علاوہ دیگر مخلوقات میں حلول اور اتحاد کر گیا ہے، اور اگر بالفرض اس طرح کی بات ان اکابر شیوخ کے بارے میں نقل کی جائے تو اکثر اس میں جھوٹ ہوتا ہے، جس کو اتحاد اور حصول کے قائل گمراہ لوگوں نے ان صوفیہ کرام کی طرف منسوب کیا ہے۔ صوفیہ کرام اس قسم کے باطل عقائد سے بری ہیں۔ بحوالہ نفس مصدر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 74۔ صوفیہ جو امت کے نزدیک مشہور ہیں، وہ اس امت کے سچے لوگ ہیں، وہ حلول اور اتحاد وغیرہ کا عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ لوگوں کو اس سے منع کرتے ہیں، اور اہل حلول کے رد میں صوفیہ کا کلام موجود ہے، اور حلول کے عقیدہ کو ان نافرمان یا فاسق یا کافر لوگوں نے اختیار کیا جنہوں نے صوفیہ کرام کے ساتھ مشابہت اختیار کی اور ظاہری طور پر ولایت کے دعوے کیے۔ بحوالہ نفس مصدر جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 42۔ اور اس میں سلامتی ہے۔ تو فقیر نے سوچا کہ اس مقام پر شطحیات میں سے بعض کی حکیمانہ تعویل اور توجیحات اور حقائق کے مضربات بھی پیش کر دی جائیں، تاکہ اہل بصیرت کو ایک اشارہ مل جائے جس سے وہ ایسے مقامات پر اپنے آپ کو صحیح فکر کا حامل بنا سکیں۔ شطحیات کے باب میں سب سے زیادہ حضرت منصور حلاج کے نعرے ان الحق کو لے کر قلق اور بے چینی ہے۔ اس کی تفصیلی وضاحت ضروری ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الغیث حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار مشتاقان الہی اور مستانی طریقت میں ہوتا ہے۔ آپ کا حال نہایت قوی اور ہمت بلند تھی۔ آپ کے مقام کے متعلق مشائخ طریقت کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک آپ مقبول بارگاہ ہیں اور ایک کے نزدیک مطعون۔ وہ طبقہ جو آپ کو مطعون سمجھتا ہے ان میں حضرت عمر بن عثمان مکی، ابو یعقوب نہر جوری، ابو یعقوب اقطع اور علی بن سہل اصفہانی وغیرہ ہیں۔ جنہوں نے آپ کو مقبول بارگاہ قرار دیا ان میں حضرت ابن عطا، محمد بن حنیف، ابو القاسم نصر آبادی اور جملہ مشائخ متاخرین ہیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے آپ کے بارے میں سقوط اختیار کیا، ان میں حضرت جنید، حضرت شبلی اور حسری وغیرہ میں۔ ہمارے زمانے کے مشائخ مثلا شیخ ابو سعید ابو الخیر، شیخ ابو القاسم گرگانی، شیخ ابو العباس شفانی رحمہم اللہ علیہ اجمعین جیسے عظیم المرتبت حضرات اپنے آپ کو حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہمراز سمجھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ استاد ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر وہ اہل حقیقت میں سے تھے تو خلق کی تعان اور تشنیع کی وجہ سے بارگاہ حق سے محروم اور مسترد نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ مہجور طریقت تھے تو قبول خلق کی وجہ سے مقبول بارگاہ نہیں ہو سکتے۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے اندر جو نشان حق پایا ہے اس کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے مخالفین کی تعداد بہت کم اور موافقین کی تعداد بہت زیادہ ہیں۔ بحوالہ کشف المحجوب مترجم اردو صفحہ نمبر 465۔ حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں اختلاف ہے، اکثر ان کی تائید کرتے ہیں، بعض تردید۔ ان کے حامیوں میں شیخ ابو العباس عطا، حضرت عطا، شیخ
شبلی شیخ ابو عبداللہ خفیف شیخ ابو القاسم رحمہ اللہ علیہ مذکورہ حضرات ان کے قتل پر راضی نہیں تھے۔ سلطان طریقت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 357 ہجری فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب میں احوال کی بلندی کے اعتبار سے وہ لاسانی ہیں۔ بحوالہ لطائف اشرفی ملفوظات مخدوم اشرف سمنانی صفحہ نمبر 653 653۔ امام المتقلمین حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عن الحق کی چند توجیحات ذکر کی ہیں، جو یہ ہیں کہ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی حق ہے، اس کی معرفت حق ہے، اور معرفت حق کی مثال ایسی ہے جیسے اکسیر کی جب وہ تانبے پر پڑتی ہے تو اسے سونا بنا دیتی ہے، اس کی مانند جب معرفت الہی کی اکسیر روح کے تانبے پر پڑتی ہے تو اسے باطلیت سے حقیقت کی طرف لے آتی ہے۔ حضرت منصور کے عن الحق کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ موجودہ حقیقی بس حق تبارک و تعالی کی ذات ہے اور اس کے سوا سب فانی اور باطل ہیں، اس لیے کہ منصور حالات وہ شخص تھے جن پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی تھی کہ ما سوائے ذات حق کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ خود ان کی ذات بھی فنا ہو چکی تھی۔ ان کے مشاہدہ اور یقین میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ حق تبارک و تعالی کے سوا موجود بذات کوئی نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر انہوں نے عن الحق کہا تو در حقیقت قائل وہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے یہ کلمہ ان کی زبان پر جاری فرمایا تھا۔ خود ان کی ذات تجلیات ربانی میں مستغرق و محو تھی، اس لیے جب ان سے کہا جاتا کہ عن الحق کہو تو ان کی زبان سے عن الحق ہی نکلتا، اس لیے کہ اگر وہ انا بالحق کہتے تو لفظ انا سے اشارہ ان کی ذات کی طرف ہوتا تاکہ وہ مقام محویت میں تھے، انا سے اشارہ ان کی ذات کی طرف ہوتا۔ وَمِنْهَا قَالَ الْإِمَامُ أَيْضًا أَمَّنْ غَلَبَ عَلَيْهِ شَيْءٍ يُقَالُ أَنَّهُ هُوَ ذَلِكَ الشَّيْءُ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ كَمَا يُقَالُ فُلَانٌ قَرَمَ فَلَمَّا كَانَ الرَّجُلُ مُسْتَغْرَقًا بِالْحَقِّ لَا جَرَمَ الْقَائِلُ عَنَ الْحَقِّ۔ نیز امام راضی نے فرمایا کہ جب کوئی چیز کسی پر غالب ہو جاتی ہے تو بطور مجاز کہا جاتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے جیسے کہ فلاں سراپا سخاوت ہے، اس لیے کہ جب کسی کے اوپر حق کی تجلیات کا غلبہ ہو جائے اور وہ مستغرق فنا ہو جائے تو یقینی طور سے عن الحق کہے گا۔ مثلا مشہور ہے کہ ہر کے درکان نمک رفت نمک شد۔ اس قول عن الحق کا محمل یہ ہے کہ یہاں مضاف مخذوف ہے، اصل میں انا عابد الحق یا ذاکر الحق ہے، مگر خود کہتے ہیں کہ یہ ضعیف تعویل ہے، اس لیے کہ حذف مضاف اس جگہ جائز ہے جہاں التباس نہ ہو۔ مثلا وَأَسْأَلَ الْقَرْيَةَ اصل میں اہل القریہ ہے، مگر جہاں التباس سے محفوظ نہ ہو وہاں حذف جائز نہیں، جیسے کہ کہا جائے کہ رأیت زیدن اور مراد لیا جائے کہ غلام زید۔ مشاہدہ حق کپتان واحد بخش سیال صفحہ نمبر 146۔ فرانسس کے معروف ادیب لوئی میسنو نے حضرت حسین بن منصور حلاج کی شخصیت پر بڑی جان فشانی سے ریسرچ کیا، بغداد جا کر قدیم صوفیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا، خود ابن منصور کی کتابیں بھی پڑھی، پھر اس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا، نیز آپ کی سوانح حیات بھی لکھی۔ حضرت ابن منصور حلاج کے اوپر جو کتاب انہوں نے تحریر فرمائی اس کا نام لا پیشن ڈی الحلاج ہے۔ مشاہدہ حق کپتان صفحہ نمبر 157۔ ڈاکٹر نکلسن جو ابتدائی ایام میں تصوف اور صوفیہ کے تعلق سے معتصبانہ رویہ رکھتے، مگر اخیر زمانے میں وہ حامی ہو گئے تھے، اپنی اخیر دور کی تصنیف تصوف میں نظریہ شخصیت میں حسین بن منصور حلاج
کہ نعرہ ان الحق کا ذکر کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ حلاج کے ان الحق کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں خدا ہوں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں حق یعنی سچ ہوں۔ یہ نظریہ ہمہ اوست کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان خدا کا مظہر ہے۔ یہ نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کلمات کے تقریباً مطابق ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا خدا کو دیکھا، لیکن وہ نظریہ جسے حلول کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اسلام میں جڑ نہ پکڑ سکا، اسے حلاج اور ان کے مریدین ہی نے ختم کر دیا تھا۔ صوفیہ کا بیان ہے کہ حلاج کو اس لیے نہیں شہید کیا گیا کہ وہ حلولو تھے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے حق تبارک و تعالیٰ کا راز فاش کر دیا تھا۔ بحوالہ مشاہدہ حق صفحہ نمبر 157۔ ڈاکٹر نکلسن کتاب مذکور میں حضرت حلاج کی پابندی شریعت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب حسین بن منصور حلاج کو پھانسی دینے کے لیے لایا گیا تو انہوں نے دارورسن کو دیکھ کر کہا لگایا، اس قدر ہنسے کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ کہ بعد انہوں نے لوگوں کی طرف نگاہ کی اور اپنے پیر بھائی دوست حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھ کر دریافت کیا کہ کیا آپ کے پاس مسلح ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں یا شیخ۔ انہوں نے کہا اسے بچھا دو۔ اس کے بعد حلاج نے آگے بڑھ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ شبلی فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس کھڑا تھا، پہلی رکعت میں انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت، اور دوسری رکعت میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ بحوالہ مشاہد حق صفحہ نمبر 158۔ لطائف اشرفی میں مذکور ہے کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سلطان العارفین کا یہ قول حالت تنون سے ہے، مقام تمکین سے نہیں۔ حضرت سلطان عارفین رحمۃ اللہ تعالی نے جو کہا اس کی حقیقت اس راہ کے اہل تجربہ ہی جانتے ہیں، کیونکہ یہ قول حضرت بایزید کی زبان پر بلا قصد جاری ہوا، جیسا کہ قلب میں ذکر بلا ارادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نیز حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الہی اگر میں کسی دن سبحان ما اعظم شانی کہا ہو تو میں کافر اور مجوسی ہوں۔ میں اپنی زنار توڑتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بحوالہ لطائف اشرفی ملفوظات مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 670۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس وقت میں بعض اوراد میں مشغول تھا اور فقرہ سبحانی ما اعظم شانی رب العالمین کے قول کی حکایت تھی، جیسا کہ کوئی سورۃ طٰہٰ میں پڑھے انی انا ربک۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ غلبہ حال میں اگرچہ ان کی زبان پر کلمات جاری ہوئے، مگر جب ہوش اور حواس درست ہوئے تو آپ کے رفقا مریدین نے اس تعلق سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتایا کہ آپ ایسے الفاظ کہہ رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ مجھ سے ایسے الفاظ دوبارہ سننا تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور سب کو ایک ایک چھری تھما دی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی پر پھر غلبہ حال طاری ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اسی لفظ کو دہرایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے حسب ارشاد رفقا مریدین نے آپ رحمۃ اللہ تعالی کو کاٹنے کا ارادہ کیا۔ پہلے دیکھا کہ پورا کمرہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی وجود سے بھرا ہوا ہے، مگر جیسے ہی چھری ان کے جسم کے قریب لے گئے تو وہ صورت چھوٹی ہو گئی اور حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی نمودار ہو گئے۔ لوگوں نے ماجرا دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بایزید یہ ہے، اس سے پہلے بایزید نہیں تھا۔ بحوالہ لطائف اشرفی ملفوظات مخدوم اشرف سمنانی صفحہ نمبر 670۔ شطحیات کے صدور کا سبب بھی چونکہ ایک خاص حالت اور کیفیت کا غلبہ ہے جس میں ضبط و اختیار ختم ہو جاتا ہے، بے خودی طاری ہو جاتی ہے، اور جو بھی عجیب اور غریب حرکات ان سے صادر ہوتے ہیں وہ ان کے مقتضائے حال کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ ایسا کرنے میں معذور ہے، مگر ساتھ ہی ان افعال کے پیچھے ایسے لطیف اور بلیغ حکمت کار فرما ہوتے ہیں
جس کے آگے ظاہری قباحت بے حیثیت نظر آتی ہے، اس کا باطن جمال معنوی کا ایسا حسین پیکر ہوتا ہے کہ جسے ظاہری کی خرابی شبہات معیوب نہیں کر سکتی۔ بطور تمثیل ایک واقعہ کی تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ شاید حق واضح ہو جائے اور مقصود تک پہنچنے میں کفایت کرے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی کا لڑکا فوت ہو گیا۔ اس صدمے میں آپ کی اہلیہ نے آپ کے سر کے بال کٹوا لیے اور خود حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی داڑھی حلق کروا دی اور گھر میں بیٹھ گئے۔ اہل بغداد کو جب شبلی کی اس حالت کا علم ہوا تو آپ سے بدظن ہو گئے اور تعزیت کا ارادہ ترک کر دیا۔ شیخ احباب میں سے کسی نے دریافت کیا کہ اے شبلی، آپ نے ایسی حرکت کیوں کی؟ آپ نے جواباً فرمایا اپنی اہلیہ کی موافقت میں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جواب تسلی بخش نہیں ہے، آپ حقیقت حال سے آگاہ کریں، کیونکہ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے ایسے حرکت نہیں کر سکتے۔ اصرار اور استفسار کے بعد آپ نے اس کی صحیح حکمت اور علت بیان کرتے ہوئے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مجھ تک پہنچی ہے کہ جو لوگ تذکیر حق کرتے ہیں اور خود ان کے قلوب اس سے غافل ہوتے ہیں تو ایسے لوگ مستحق لعنت اور رحمت حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ لوگ میرے پاس تعزیت کے لیے آتے اور حسب عادت رسمی طور پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر تذکیر حق کرتے ہیں، حالانکہ خود ان کے قلوب اس سے غافل ہوتے، اس طرح وہ مستحق لعنت ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے اپنی داڑھی حلق کروائی تاکہ لوگ میری حرکت سے بیدار ہو کر میرے قریب نہ آئیں۔ میرے اس فعل نے خلق خدا کو ورطۂ ہلاکت میں گرنے سے بچا لیا۔ ملاحظہ کیجیے اس حرکت میں کیسی دور اندیشی اور دقت نظری ہے کہ ان کی نیت میں کس قدر صدق اور خلوص مضمر ہے۔ آیت ربانی اور حدیث رسالت پناہی کی کیسے قدر تعظیم ہے۔ بحوالہ مرج البحرین، فارسی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، صفحہ نمبر 48۔ بہرکیف اس ایسے احوال کا طاری ہونا نوادرات میں سے ہے، یہ ایک مخصوص کیفیت کے تحت صادر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں فقہاء علیہم الرحمہ نے سد ذرائع کے طور پر جو فتویٰ دیا ہے وہ اپنی جگہ برحق ہے، نہیں تو رخصت کے نام پر فساق و فجار کے لیے ایک دروازہ کھل سکتا ہے۔ صوفیہ علیہم الرحمہ اپنے احوال میں معذور حتی الامکان تعویل توجیہ کی راہ نکل جائے۔ بعض صوفیہ علیہم الرحمہ نے فرمایا کہ شطحات کی مثال اس حدیث پاک میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بعرض فلاۃ فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فعیس منہا فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد عيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك اخطا من شدت الفرح۔ یعنی جب بندہ خدا کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے رجوع ہوتا ہے تو خدا بہت خوش ہوتا ہے، جس کی مثال حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی کہ ایک شخص بے آب و گیاہ جنگل میں سواری پر سفر کر رہا تھا، کسی منزل پر اس کی سواری اسے چھوٹ گئی جس پر اس کا توشہ پانی تھا، اس کو اپنی ہلاکت یقینی نظر آنے لگی۔ عالم حسرت ویاس میں کسی درخت کے نیچے لیٹ گیا، بے خودی سے کیفیت طاری ہوئی، پھر اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس موجود ہے اور ساز و سامان جوں کا تو موجود ہے۔ اس وقت فرط مسرت میں بے ساختہ یہ کہہ بیٹھا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے انتہا میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی، کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ میرا رب تو میرا رب، میں تیرا بندہ ہوں، مگر سبقت لسانی ہو گئی جس میں اس کا قصد و ارادہ کا کوئی دخل نہیں تھا، لہذا اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ایسے اقوال اور افعال بنفسہا شرعاً قبیح ہیں،
مگر یہ قباحت قائل اور فاعل کی طرف راجع نہ ہوگی۔ یہ سب اصلاً خطا اور معصیت ہے، مگر فاعل عاصی اور خاطی نہیں۔ جیسے گائے پاک جانور ہے مگر اس کی لید نجس ہے، اس نجس لید کے گھوڑے سے خروج ہونے کا سبب اس پر نجاست کا حکم نہیں لگایا جاتا، لہذا صاحب قول اور فعل پر معصیت کا حکم صادر کرنا دانشمندی نہیں۔ ایک توجہ یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا کلمہ منصور بایزید علیہ الرحمہ کی زبان سے ظاہر کیا کہ ایسے الفاظ کی نسبت ان کی طرف نہیں ہوگی، کیونکہ ایسی حالت میں ان حضرات کی حیثیت محض اعلیٰ کی ہے اور حقیقت میں قائل ذات حق ہے۔ اس سے کوئی اعتراض لازم نہیں آتا، کیونکہ جب درخت سے صدائے انی انا اللہ جاری ہو سکتی ہے تو کسی انسان کی زبان سے انا الحق یا سبحانی ما اعظم شانی کا جاری ہونا بدرجہ اولا درست ہے۔ کھلے لفظوں میں یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے کلمات کا صادر ہونا بلا قصد و ارادہ ایک مخصوص کیفیت کے زیر اثر ہوتا ہے، جس میں اختیار اور ضبط کا فقدان ہوتا ہے۔ ان شطحیات کو اصل دین سمجھنا بھی بے دینی ہے، نیز ان کلمات کی وجہ سے ان پر طعن تشنیع بھی مذموم محفوظ مستقیم راہ یہی ہے کہ اسے اللہ کے حوالے کیا جائے یا حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے تعلق سے صحیح تعویل کی راہ نکالے۔ اسے یوں بھی سمجھیں کہ یہ متشابہ آیتوں کی طرح ہیں، جسے قرآن میں بعض آیتیں محکم ہیں جو بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں جن کا ظاہری مفہوم مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہاں تعویل کر کے صحیح معنی کا محمل پیدا کیا جاتا ہے یا اس میں بحث اور قرید سے بچتے ہیں۔ اس طرح اولیاء ربانی علیہ الرحمہ کی بھی دو قسمیں ہیں، بعض آیات محکم کی طرح ہیں اور بعض متشابہ کی طرح۔ جو محکمات ہیں وہ ارباب صحود اور تمکین ہیں، بعض آیات دعوت ارشاد تزکیہ تربیت کا کام انہی سے انجام پاتا ہے، ایسے صوفیہ مسند ارشاد پر فائز ہوتے ہیں، اور جو متشابہات کی طرح ہیں وہ ارباب سقر تلوین کہلاتے ہیں، مغلوب الحال ہوتے ہیں، ان سے تزکیہ ارشاد کا کام نہیں ہو پاتا۔ یہ حضرات مقتدا اور مرشد نہیں ہوتے ہیں، اگرچہ اپنے احوال میں غایت درجہ بلند ہوتے ہیں، ان کے افعال اقوال کی پیروی منع ہے، جیسے آیت متشابہہ کا اتباع منع ہے۔ شطحیات کے تعلق سے جو بھی توجیحات ہیں وہ بہت ہی دقیق اور لطیف ہوتی ہیں، جو عام فہم نہیں، اور کوئی بھی تعویل اور تشریح ان کلمات کا یقینی مستند محمل نہیں، اس لیے اس کی صراحت اور وضاحت میں زیادہ سر کھپانا اور اس کی حقیقت کو قریدنا خلجان اور اضطراب سے خالی نہیں، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شطحیات کی جزئیات کی تفسیر کرنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ رموز اور اشارات فنا اور توحید کے قبیل سے ہیں، قیل و قال در آن جا مناسب حال نباشد، واللہ اعلم بالصواب۔ مراج البحرین صفحہ نمبر 49۔ چند مغلوب اور مجذوب صوفیہ کے بعض شطحیات کی آڑ میں صوفیہ علیہ الرحمہ کی پوری جماعت کے خلاف الزام تراشی کرنا اور اسے غیر شرعی غیر اسلامی افکار قرار دینا بلا شبہ فقدان بصیرت اور فساد باطن کی دلیل ہے، کیونکہ تاریخی حقائق اور مشاہدات سے یہ بات پایا ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ اسلام کے حقیقی علم بردار کی حیثیت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ یہی پاک گروہ ہیں جن کی زندگی کا ہر صفحہ شریعت مطہرہ کی ظاہری احکام باطنی آداب کی پابندی سے عملاً حالاً عبارت ہے۔ اسلام کے شرعی و اخلاقی اصول کی پاسداری اور احترام جو ان کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں۔ معرفت الہی جیسے بے بہا نعمت سے
جو وافر حصہ انہوں نے حاصل کیا وہ دوسرے لوگ نہ پا سکیں۔ در حقیقت یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے مادیت غزیدہ ماحول میں روحانی قوت کا ایسا سکہ رائج کیا کہ لوگ طاغوتی نفسانی شکنجوں سے آزاد ہو کر معبود برحق کے مخلص اور صادق بندے ہو گئے۔ انہوں نے ہی اخلاق اور کردار کی عظمت سے تسخیر کائنات کا حسین فلسفہ پیش کیا۔ ان کی زندگی کا واحد مقصد دین خداوندی کی نشر و اشاعت اور دعوت تبلیغ تھا۔ دنیا کو منافرت، فرقہ پسندی کے گرداب سے نجات دینے والے، امن و آشتی کی فضا قائم کرنے والے یہی ارباب تصوف تھے۔ صفحہ ہستی پر ان کے انقلابی کارناموں کی دھوم رہی ہے اور ہے تا قیامت رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ خلافت عرضی کی مسند عظیم کا حقیقی وارث یہی طبقہ ہے، جیسے قرآن کریم میں مذکور ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے اور اولیاء کرام علیہم الرحمہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔